ڈاکٹر صاحب بائی پروفیشن ایک MBBS ڈاکٹر ہیں اور آپ نے زندگی میں اتنی پریکٹس MBBS پروفیشن کی نہیں کی، جبکہ آپ نے تھوڑا سا یہ علم نجوم کی طرف بڑا فوکس کیا اور پھر اس میں بڑی آپ نے جو ہے وہ مہارت بھی حاصل کی، اس کو سیکھا بھی آپ نے. سو واٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ، یعنی آپ کی زندگی میں علم نجوم کو سیکھنے کا ایسا کون سا پوائنٹ تھا یا ایسے کون سا کوئی واقعہ تھا جس نے آپ کو اس طرف تھوڑا سا فوکس کرنے پہ مجبور کیا؟ ویری much thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Astrology is a science. Right. This is derived from astronomy. Astronomy. The movement of the stars. Movement of the stars. ٹھیک. Astrology جو ورڈ ہے وہ فرینچ ورڈ ہے astrologic. Okay. stars کی لاجک سے بات کر. ہمارے ہاں یہ لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا کیونکہ یہ گریکس اور بابلین کے وقت کی ہے. چائنیز میں، انڈینس میں، گریکس میں اور میسوپوٹیمیا کے وقت اس کا بہت رواج تھا اور اسٹرولوجر بادشاہوں کے پاس ہی پائے جاتے تھے. یعنی پرانے دور کے اندر تو بادشاہوں نے اپنے مشیر رکھے ہوئے باقاعدہ طور پہ مشیر کا کام ہی یہ تھا جو بادشاہ کو گائیڈ کرے جی کہ بادشاہ سلامت اب کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. میں آپ کو بتاؤں ابھی تک سٹل جو بڑی پاورز ہیں جیسے امریکہ ہے یا رشیا ہے یا چائنا ہے، ابھی تک ان کے پاس اسٹرولوجر ہیں اور وہ ان سے کنسلٹ کرتے ہیں. انڈیا میں ایک بک ہے جو اسٹرولوجی کی بہت پاورفل کتاب ہے، بھرت پرسارا ہورا ساسترا. ٹھیک ہے. اس کی جو پہلی ورڈنگ ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ دس از دا نالج آف دا سیئرس ناٹ دا کامن پیپل. یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ یعنی کچھ خاص لوگ ہیں جو اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہر انسان نہیں سمجھ سکتا. بالکل آپ نے اس کو صحیح انٹرپریٹ کیا کہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ گریکس نے اس پہ بہت کام کیا، اس کے بعد یہ مسلم ورلڈ میں آ گئی اور خلیفہ ہارون رشید نے اور مامون رشید نے ایک بہت بڑی آبزرویٹری بنائی. ٹھیک. اور اس کے بعد مسلمانوں میں جابر بن حیان ہیں، البیرونی ہیں، کافی سارے جتنے بھی ہمارے پرانے کے بہت سے نام آتے ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا. ٹھیک. ایون پرانے دور میں تو شاید یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا بڑا ایک بڑی ان کی پاس گرپ ہوتی تھی ایسٹرولوجی کی اوپر، اور وہ ہر چیز ڈیفائن کرتے تھے. پھر لوگ ان سے جا کے پوچھتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی اور ان کے آنے کے بارے میں لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے، ان سے رہنمائی لیتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ کیا کیا ہوگا اور کس طرح سے پیغمبر نے آنا ہے، آخری پیغمبر آئیں گے اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، یہاں تک وہ ڈیفائن کرتے. بالکل جی. دیٹ واز کالڈ قابلہ. اس کا نام ہے اسپیشلی جو یہودی کرتی ہے ان کا نام اس کو قابلہ کہتے ہیں، اس کو قبالہ یا قابلہ اس کو بلاتے ہیں. تو یہ مسلمانوں میں تب اس دور میں انٹروڈیوس ہوا اور آپ کے بہت بڑے موسیقار جن کو آپ عمر خیام کہتے ہیں، he was one of the finest astrologer. لوگوں کو بہت کم معلوم ہے. ٹھیک ہے. اسٹرولوجی سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں اور تمام دور میں رہنمائی لی گئی اسٹرولوجی سے. ٹھیک. ہر مختلف لوگوں نے مختلف مقامات پہ اس سے رہنمائی حاصل کی. اب فرض کریں کہ ابھی اس میں بڑی واضح چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے مون رائزنگ پہ اگر کوئی بیج بویا ہے تو وہ 2 سے 3 دن میں نکل آتا ہے. اگر اسی طرح مون سیٹنگ میں آپ نے کسی چیز کی بیجائی کی ہے، کسی بھی فصل کی، تو اٹ ول ٹیک 5 to 6 days. اچھا. تو اتنا فرق ہے یہ. اور یہ صرف مون کی وجہ سے، صرف مون کی موومنٹ، یعنی کہ چاند کی جو پہلی تاریخ ہے جب چاند نکلتا ہے، چاند کی 1 2 3 جو ہیں، اگر اس پہ بجائی کی جائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 دن کے اندر 2 سے 3 دن میں پودا نکل آتا اور 100% جرمینیشن ہوتی ہے. اگر آپ کا بیج خراب نہیں ہے تو 100% جرمی اور بڑی ہیلدی جرمینیشن ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ جائیں گے لاسٹ ڈیز پہ 26 27 28 29 30 کو ان ڈیز پہ جائیں گے تو اٹ ول ٹیک 6 to 7 hours. یہ میرا پرسنل تجربہ ہے. لیکن یہ یہاں پہ تو لوگ جان بوجھ کے لیٹ کاسٹ کرتے ہیں اور وہ یہ پہلی تاریخوں سے، یہ ہمارے کسان جتنی برادری ہے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ چاند کی پہلی تاریخوں پہ نہ کی جائے بیوائی، بلکہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے اور بعد میں کیا جائے. اگر اتنا بڑا امپیکٹ ہے تو کیا ان لوگوں کو علم نہیں ہے یا ناسمجھی کے اندر یہ لوگ لگاتے ہیں؟ ان لوگوں کو علم نہیں ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے. آپ نے میرے سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا چیز ادھر کھینچ کے لائی. جی.
تو آئی واز ویری ینگ، میں 13-14 سال کا تھا تو جب میں نے پڑھا کہ اس طرح آپ ایسے کسی بہرحال نوائے وقت میں یا کسی میں ایک آرٹیکل آیا تھا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ مون کی ارلی ریزنگ میں آپ بوائی کر کے دیکھیں اس کی، گندم کی یا کاٹن کی، تو اس میں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ملے گا. تو پھر وہ میں نے آزمایا جی، اور وہ مجھے 100% اس میں ملی. چونکہ پریکٹیکل آپ نے خود کیا ہے جی، اور آپ میں نے نے پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھا ہے، اور آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے اسٹڈی کیا اور اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا، خود سے پریکٹیکل کیا، اور پھر آپ نے اس کا رزلٹ لیا. اور مجھے 40 سال ہو گئے ہیں جی یہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے، 42 ایئرس، ایگزیکٹلی 42 ایئرس، کہ میں اپنی جتنی بھی زمین کی بجاوت کرتا ہوں، گندم کی، کاٹن کی، سسمی کی، مکئی کی، تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ارلی رائزنگ مون میں کروں، اور اس میں سے مجھے فصل بھی اضافہ ملتی ہے اور میرے بڑی ہیلدی جرمنیشن ہوتی ہے.